ہوگے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی، اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کے آلے بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے یہاں پر 3 قسمیں بتائی ہیں، 3 فوائد بتائے ہیں آسمان کے، کہ اور ہم نے یقیناً بلا شبہ نزدیک والے آسمان جو یہ سب سے نیچے ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ آسمان، اس کو ہم نے آسمانوں کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی۔ یہ جو چراغ ہیں یہ ستارے ہیں، اگر ستارے نہ ہوتے تو جو یہ آسمان ہیں یہ بے نور نظر آتا۔ آپ کو پتہ اگر چاند نہ ہو اور ستارے چمک رہے ہو نا، پھر بھی آسمان رات کے وقت بھی واضح نظر آتا ہے، اور اگر ستارے نہ ہوتے تو یہ جو آسمان ہے یہ بالکل بلیک نظر آتا رات کو۔ تو یہ جو خوبصورت لگتا ہے یہ ستاروں کی وجہ سے ہی آسمان خوبصورت لگتا ہے۔ ایک تو اللہ نے یہ فائدہ بیان کیا کہ ہم نے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی، اور آسمان کو ہم نے خوبصورت بنا دیا اس کے اوپر ستارے لگا کر۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ دنیا والا آسمان جو ہے اس کو ہم نے ستاروں سے زینت بخشی۔ اور دوسرا یہ فائدہ بتایا وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی ایک بات کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی تھی تو یہ جو کہن لوگ تھے نا، یہ جو قسمت کا حال بتانا، یہ ہاتھ دیکھنا اور یہ قسمت معلوم کرنا، یہ شیاطین سے باتیں پوچھتے تھے، اور شیطان جو تھے وہ آسمانوں کے ساتھ کان لگا کر جو فرشتے باتیں کرتے وہ ان سے باتیں سن کر تو ان کہنوں کو بتاتے، ان میں کچھ سچ ہوتا اور بہت زیادہ جھوٹ مکس کر کے بتایا جاتا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا نزول ہوا تو اس وقت ظہور ہوا، اسی وقت سے اللہ رب العزت نے شیطانوں کو اوپر جانے سے منع فرما دیا، ان کی کوئی بات وہ نہ سن سکتے، بلکہ جب وہ سنتے تو ستارہ ٹوٹ کر انہیں پڑتا۔ ساتھ میں بتایا کہ ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کے آلے بنایا، تو شیطان اب کوئی بات سن نہیں سکتے۔ اب دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی وہ ستارہ ٹوٹتا ہے اور وہ پڑتا ہے، لوگ ان سے بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں، مگر اللہ نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ ہم نے اسے شیطانوں کو مارنے کے آلے بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ جو آسمان ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے، اور اللہ کی یہ بہت ہی زیادہ بڑی مخلوق ہے، جس میں اللہ رب العزت نے آسمانوں کے اندر بہت چیزیں جو ہیں نا وہ چھپائی ہیں، اور بہت چیزیں ہیں جو انسانوں کے لیے تو ظاہر ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے لیے ظاہر نہیں ہوتی۔ ان میں بڑی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اللہ نے یہ بتائی کہ بنایا تو میں نے 7 آسمان ہیں۔ کتنے آسمان بنائے ہیں؟ 7 آسمان بنائے ہیں، مگر جو سب سے خوبصورت آسمان میں نے بنایا نا وہ یہ دنیا والا آسمان ہے، جس کو میں نے ستاروں کے ساتھ زینت بخشی ہے، پھر ان ستاروں کو میں نے شیطانوں کو مارنے کے آلے بنایا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو آسمان ہے بہت زیادہ حسین اور خوبصورت اور روشن بن جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ صحابہ کی مثال ستاروں سے دی کہ چاند جیسے اللہ کے نبی اور ستارے جیسے صحابہ ہوں، تو صحابہ ایسے ہیں جیسے آسمان پہ ستارے، اگر ستارے نہ ہو تو آسمان جو ہے وہ بے نور لگے، تو جیسے اسلام کے اندر نکھار آتا ہے صحابہ کے ساتھ، جیسے اسلام کے اندر نکھار آتا ہے صحابہ کے ساتھ، کہ صحابہ ہی کی وجہ سے آج ہم جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ جب بدر کا موقع آیا نا تو 313 تھے صحابہ مسلمانوں کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، اور کفر جو تھا وہ 1000 سے زیادہ لشکر تھا ان کا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا تھا کہ اللہ اب جتنی بھی میرے پاس قوت تھی یہ اسلام کی میں جمع کی تھی یہ لے کے میں آ گیا ہوں، اگر آج یہ سارے کے سارے مارے گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہ صحابہ نے جنگ لڑی، اللہ نے مدد کی،
اور 1000 فرشتے کا لشکر اللہ نے زمین پر اتارا تو وہاں جنگ فتح ہوئی۔ اس طرح پھر انہوں نے آگے اسلام کو پھیلایا، عرب سے نکلے، عجم پہنچے اور دنیا میں اسلام کا بول بالا کیا۔ وہ صحابہ تھے جو ستاروں کی مانند تھے۔ تو آج ہم نے اس آیات میں صرف یہی سمجھا ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ 7 آسمان نیچے اوپر بنائے ہیں، اور ایسی اللہ نے آسمان بنایا کہ جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ اور اب اللہ نے بتایا کہ جو دنیا والا آسمان ہے نا، یہ تو میں نے سب سے حسین بنایا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت تہجد کا وقت جب ہوتا ہے نا، یہ دنیا والے آسمان پر اللہ رب العزت کی ذات خود تشریف آوری اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ وہاں سے صدا لگاتا ہے ان لوگوں کو جو یہ دنیا کے اندر ہیں، سوئے ہوتے ہیں۔ سب کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور اسے میں معاف کر دوں، جو بے اولاد ہے اولاد مانگے میں اسے اولاد عطا کر دوں، تو کوئی ہے جو میری عبادت کرنے والا۔ اس وقت ہم سب کے سب سوئے ہوتے ہیں، جو اس وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی کہتے ہیں نیڑے ہو کے سنتا ہے، تو نیڑے ہو کے سنتا ہے۔ اور سردیوں کی راتوں کے اندر یہ بڑا ہمت کا کام ہے کہ بندہ اٹھے اور اللہ اس بندے کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ اس بندے کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے جو بندہ تہجد کے وقت ان سردیوں کی راتوں میں اٹھے اور اٹھ کر پھر وضو ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرے، پھر اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ اللہ اس بندے کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، دیکھ میرا بندہ میری محبت میں اس وقت اٹھا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ہی آیا۔ یہ آسمان جو دنیاوی آسمان ہے، اس پر اللہ رب العزت پھر آگے ایک جگہ آتا ہے کہ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی بھی آسمانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ 7 آسمان اور جتنی زمینیں ہیں یہ سب ان سب سے بڑی ہے اللہ رب العزت کی کرسی۔ صرف کرسی اللہ کتنی بڑی ہے تو آپ خود لگائیں صاحب، پھر اس میں آسمان میں سورج ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، اور اللہ کی چھپائے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا خزانے اور کیا کیا راز ہے۔ تو یہ آسمان ہے جس آسمان کو اللہ نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے اس آسمان دنیا کو زینت بخشی، بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ستاروں سے زینت بخشی اور انہیں شیطانوں کو مارنے کے آلے بنایا، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان شیاطین کے لیے ہم نے جہنم میں کیا بنائی ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور